मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए फिर फिरौन की हुकूमत का खात्मा हुआ। सूरह तोहा में आज उस पर पूरा बयान था, वो हम किसी और वक्त इंशाअल्लाह करेंगे। आज सूरह मरियम को हम थोड़ा सा जल्दी से करते हैं। तो फिरौन की हुकूमत का मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए खात्मा हो गया और फिर पूरा वो हुकूमत दोबारा किसकी आ गई? बनी इसराइल की। फिर अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि कुछ काम अल्लाह ने खुद कर दिए जो तुम्हारे बस में नहीं थे। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि फिरौन के खिलाफ बगावत करो। वजह उसकी ये थी कि इस्लाम भी ग्राउंड रियलिटी को देखता है। बहुत पावरफुल हुकूमत थी जो अपने ऊपर जुल्म सह रही थी, वो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठ करती। वो बंदूकें तोपे लेके फिरौन के महल पे चढ़ाई कैसे करती? तो ग्राउंड रियलिटी ये थी कि भाई इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इसलिए सबर सबर सबर, इस्ताइनु बिल्लाहि वस्बिरू, ए मेरी कौम अल्लाह से मदद करो, मदद तलब करो और सबर करो। आज हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी ताकत आई और एकदम खिलाफत की बातें शुरू, उलट दो सारा निजाम, पलट दो। उसका नतीजा उलटना पलटना कुछ भी नहीं होता और लाशों के अंबार लग जाते हैं और फसाद फैल जाता है सोसाइटी में। जब ये लड़ाई हुई थी ना यहूदियत की 67 या 71 की जो वॉर हुई थी ना अरबों की और इसराइल की, पता है आपको? अरब इसराइल जो जंग हुई थी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया था इसमें फतह इसराइल को होगी, अरबों को नहीं होगी। हालांकि अरब उस वक्त बहुत परहेजगार थे और बहुत बड़ी तादाद में थे और सब में लड़ने का बेपनाह जज्बा था। अबुल हसन अली नदवी बहुत बड़े आलिम गुजरे हिंदुस्तान में, बड़े मुहक्किक, आज उनकी सारी पेशगोइयां पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा था फतह किसको होगी? इसराइल को। लोग हैरान हुए कि हजरत आप क्या बात कर रहे हैं, उधर अरब इतने, मिस्र भी लड़ रहा है, लबनान भी लड़ रहा है और सऊदी अरब भी ताउन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जहां हकीकत और सूरत का मुकाबला होता है ना, वहां कामयाबी हकीकत को मिलती है, सूरत को नहीं। कहा कि यहां सूरत तो है, नारे, जज्बे, सजदों के मेहराब, अल्लाह की याद में रोना, शहादत के जज्बे, तैयारी नहीं है। यहूदी के पास कुछ भी नहीं है, तैयारी प्रॉपर करके मैदान में उतरा है। उसे पता था कि मिस्र से भी हमला हो सकता है, मैं जब ये करूंगा, पहले से उसने उसका इंतजाम किया हुआ था। खुफिया एजेंसियां छोड़ी हुई थी कि मिस्र के तैयारे उड़ने का प्रोग्राम बनाए ना तो बता देना हमें, ताकि हम एयरपोर्ट पे ही तबाह कर दें उनको। तो हुआ ये कि मिस्र के तैयारे अभी तैयारी कर रहे थे ना, जहाजों पे कपड़ा वपड़ा मार रहे थे सुबह उठ के, यार इसराइल ने हमला किया, चलो हम भी थोड़ा सा शैम्पू वैम्पू से नहाए। उनके पायलटों ने कहा कि हम भी जाके, जाहिर है वो यहूदी है, वो पहले से उसको पता था कि ये चैन से थोड़ी बैठेंगे जब हम हमला करेंगे फिलिस्तीन पे। तो उसको पहले से तैयारी थी कि कहां कहां से हमला हो सकता है। इतनी एजेंसी के लोग उसने घुसेड़ दिए थे पहले से, वो 50 साल से इसकी तैयारी कर रहा था और पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ उसको। तो हुआ ये कि अभी उसने पूरा अड्डा ही उड़ा दिया किसका? एयर अटैक का। तो मौलाना अबुल हसन नदवी चूंकि हालात देखकर आए हुए थे ना सारे, उन्होंने कहा इधर जज्बा बहुत है, तैयारी बिल्कुल भी बोलो नहीं है, बातें हैं, तैयारी नहीं है। उधर पूरी प्रॉपर तैयारी है इसराइल की। आज भी यही कुछ हो रहा है, फेंकते रहो बस, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। कुछ लोग रो रहे हैं आके, अबे तुम्हारे पास पैकेज क्या है? फिर मौलवियों को बुरा भला कह रहे होते हैं, मिंबर पे बैठ के शादियों की बातें कर रहे हैं, जिहाद कर नहीं रहे। तुम भी तो मौलवियों की मुखालफतें कर रहे हो मिंबर पे बैठ के, तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन सा जिहाद कर रहे हो? तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तैयारी देखो, कुरान में अल्लाह ने कहा, क्या कहा? अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तुम दुश्मन के खिलाफ ताकत और कुव्वत तैयार करो। अइद्दू का मतलब पहले तैयारी करो उसकी। कुरान ने यह नहीं कहा कि दुश्मन के खिलाफ रातों को उठ के रोना शुरू कर दो अभी से, और शहादत के लिए जैकेटें यानी चलो वो भी किसी हद तक तैयारी में आती है जो जैकेटें तैयार होती हैं, लेकिन शहादत के लिए तकरीरें शुरू कर दो, जज्बा बढ़ाओ। यहूदी कहता है जज्बा गया भाड़ में, पहले तुम ये देखो तुम्हारे पास टैंक हैं जो मुकाबला कर सकते हैं। फिर बैनुल अक़वामी ताकतों को अपने साथ मिलाने के लिए उसने कैसी कैसी चालें चली हैं। आज हम समझते हैं कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका यकीनन इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको पता है
امریکہ نے اسرائیل نے امریکہ کو دبوچا وہ یوں کر کے کہ تیرا باپ بھی مجھے سپورٹ کرے گا. وہ کمبل والا واقعہ سنا کے بس تفسیر کی طرف آتا ہوں. ایک آدمی نے دریا میں دیکھا کمبل بہہ رہا ہے. کسی نے کہا بھائی اس کو لالچی تھا, اس کو کمبل چاہیے تھا ہر قیمت پہ. لوگوں نے کہا چھوڑ دے, دریا میں جائے گا, اتنا تیز دریا. اس نے کہا فری پھوکٹ کا کمبل کون چھوڑتا ہے بھائی, تیرتا وہ اندر گیا. وہ کمبل نہیں, وہ ریچھ تھا, کیونکہ اوپر سے تو منہ تو نظر نہیں آ رہا تھا. اب جا کے کمبل نے پکڑ لیا اس کو نا, ریچھ نے پکڑ لیا. اب یہ چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے, چھوٹ نہیں رہا. تو اس کے دوست نے کہا بھائی کمبل کو چھوڑ دے, اگر نہیں تیرے کنٹرول میں آ رہا. کہہ رہا ہے میں تو چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے. تو امریکہ کی عوام بھی امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے, غزہ میں ظلم ہو رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے میں تو اسرائیل کو چھوڑوں, اسرائیل مجھے نہیں چھوڑ رہا. ابھی میری گردن اسرائیل نے دبوچی ہوئی ہے. اتنا سا ملک ہے, سازشیں کر کر کے نا پلاننگ کی ہے 100 سال پہلے کہ یار ہم منورٹی میں ہیں, بزنس اپنے قبضے میں لو. جتنی ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ساری کس کی ہیں؟ زیادہ تر یہودیوں کی ہیں, زیادہ تر یہودیوں. ایسا جال بچھا ہے اور ہمارے پاس کوئی پلاننگ سرے سے نہیں. ہماری پلاننگ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک دھماکہ اپنے ہی ملک میں اور کر دو خلافت کے نام پہ, تاکہ تھوڑا سا جو دم رہ گیا ہے نا وہ بھی کیا ہو, ختم ہو, تاکہ ہماری حکومتیں بھی انہی دھماکوں سے ہی نمٹتی رہیں. پھر ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ وہاں, وہ دھماکے بس. وہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا آگے جا کے. تو ہمارا ابو الحسن ندوی نے کہا تھا کہ جنگ اس میں عربوں کو, حالانکہ اس وقت کے عرب میں اور آج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. سمجھتے ہو, افغانستان میں جب رشیا آیا ہے نا تو پوری دنیا نے مل کے مدد کی ہے افغانستان کی. پوری دنیا نے قربانی بے پناہ دی افغانوں نے. تو بہت زبردست ایک طریقے سے کام ہوا ہے. اس کے بعد جا کے روس کے پاؤں کھڑ کے ختم کیے. آج کیا ہو رہا ہے غزہ میں, کون مدد کر رہا ہے ان کی؟ یہاں سے ہم آٹے بھر بھر کے بھیج رہے ہیں, پراٹھے بنا کے کھاؤ. وہ کیا کرے گا بےچارے؟ تو نہ ہونے سے یہ بھی غنیمت ہے, نہ ہونے سے یہ بھی ہے. یہ نہیں کہ آپ مدد کرنا چھوڑ دیں. تو آٹے بھیج رہے ہیں, چاول بھیج رہے ہیں, راشن بھیج رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے پیٹ بھر جائے ان کا, لیکن یہ اس طرح سے تھوڑی ہوگا جب تک, اور یہ افراد نہیں, جب تک یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ متحد ہو کے پلاننگ کر کے ایک لائحہ عمل نہیں بناتے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, ان غلطیوں کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا, اس کے بعد جا کے یہ کام ہوگا تو ہوگا. ورنہ بھائی یہ جو جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا, اللہ مدد کر دے تو دیکھو وہ تو پھر اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا. وہ تو 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرما سکتا ہے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ, کیونکہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ. تو کیونکہ احادیث سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہودیت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. آخری دور میں جو ہے نا, یہ جو یہودیوں کو عزت ملی ہے نا, یہ اصل میں یہ وہ اس عزت کی مثال ایسے, قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے ان کے لیے مقدر میں ذلت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ذلت ہے تو انہوں نے تو امریکہ کو دبوچا ہوا ہے. تو دیکھو ذلت کے لیے نا پہلے عزت ضروری ہوتی ہے. ہمیشہ عزت دار آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے, ذلیل پہلے سے مزید ذلیل نہیں ہوتا. تو اللہ یہودیوں کو بہت ساری قومیں مسلط ہوئی ہیں, ذلیل کرتی رہی ہیں. اس دفعہ اللہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آخری تم عزت حاصل کر لو, اس کے بعد طبیعت سے تم کیا ہوگے, ذلیل. وہ ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا, آ کے کہنے لگا شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں یار ذلیل ہو جاتا اگر میری عزت ہوتی. عزت ہے ہی نہیں تو ذلیل بھی نہیں ہوا. تو لیکن ہمارے کوئی پروگرام نہیں ہے جو اسرائیل نے تیاری کی ہے, ہم اسباب کی دنیا سے غافل ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے کسی قوم کی حالت اس وقت تک چینج نہیں کی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. تو ہم چینج ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو, اور من حیث القوم چینج نہیں کرتے ہیں, باتیں پھینکتے رہیں گے. اسکالرز بھی آ کے نا اور تخریب کاری کر رہے ہیں خلافت اور جہاد کے نام پہ. وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہر تھوڑی دیر میں فیس بک پہ کلپ آ رہا ہے, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ مولوی یوں نہیں کر رہے, یہ مولوی. تو تو کیا کر رہا ہے یار, تو بتانا بھائی, تم بھی تو بتاؤ کیا کر رہے ہو. تم بھی تو پھینک رہے ہو نا بیٹھے باتیں بیٹھ کے, کوئی پیکج دو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں بس, یہ پھر آگے چلتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے میں نوجوانوں میں اتنا کام کرنا چاہ رہا ہوں, یہ کام بڑا زبردست. انہوں نے مجھے لگا کہ بس 5 سال میں پاکستان میں خلافت راشدہ کا دور قائم ہونے والا ہے. مجھے کہنے لگے کہ اب آپ نا ایک میرے چینل پہ ایک ریکارڈنگ کروا دیں کہ یہ بندہ اتنا کام کرنا چاہ رہے, اس کے ساتھ تعاون کریں, چندہ بندہ دیں, اس کا بڑا ویژن ہے.
ابے میں نے کہا کچھ کام تو کر کے دکھا میرے بھائی, میں تیرے لیے چندے کا اعلان کروں, کروڑوں روپے لے کے تو مارکیٹ سے شارٹ, کچھ کام کر کے دکھاؤ, میں دیکھوں گا کہ 4 سال میں کیا آؤٹ پٹ آیا ہے, 5 سال میں کیا آؤٹ پٹ آیا, اس کا کیا رزلٹ نکلا. پروگرام شروع میں ہی بڑھ تو نہیں گیا کہیں تمہارا, جو تھوڑا بہت پروگرام چل رہا ہے ایسا نہ وہ بھی بڑھ جائے. 15 سال یا 10 سال پہلے وہ بندہ آیا تھا, 10 سال ہو گئے, کخ ایک کیل بھی نہیں ٹھوکی ہوگی کہیں جا کے نظام تبدیل کرنے کے لیے. تو آپ کچھ کرو نا, اگر کوئی پازیٹو کام کرتے ہو تو وہ کیا ہے, شاعر نے کہا ہے نا کہ لوگ شامل ہوتے رہیں گے, کارواں بنتا رہے گا. کام کرو آپ, خود پبلک دیکھے گی. تبلیغی جماعت 2 آدمیوں نے شروع کی تھی اور آج پوری دنیا میں ہے یا نہیں ہے. کوئی پبلسٹی کی, کوئی پمفلٹ لگایا انہوں نے, لوگوں نے دیکھا یار کام ہو رہا ہے, شامل ہوتے چلے گئے. اب اتنے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالو. خیر.